آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی مال و اسباب عطا فرماتے ہیں، یعنی دنیاوی مال و اسباب عطا فرماتے ہیں، یا کوئی منصب عطا فرماتے ہیں، یا کوئی عہدہ عطا فرماتے ہیں، یا شہرت عطا فرماتے ہیں، تو اس مالی دنیاوی مال و اسباب یا منصب اور عہدہ یا شہرت کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی پرزور مذمت فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو یہ مال و اسباب یا عہدہ یا منصب یا شہرت اس وجہ سے نہیں دیا کہ وہ دوسرے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھیں، بلکہ ان کو یہ دنیاوی مال و اسباب یا عہدہ اور منصب و شہرت اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اسی بارے میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیے جو دنیاوی اعتبار سے معمولی حیثیت کے لوگ ہیں، یعنی غریب ہیں، ان کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی منصب نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی شہرت نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ روک کر رکھیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ آپ کی آنکھیں دنیا داروں کی طرف نہ دیکھنے لگے۔ اگر آپ کی آنکھیں دنیا داروں کی طرف دیکھنے لگیں گی تو اس سے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں ان کی تحقیر ہو جائے گی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کو محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے وہ کسی سے ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اور کوئی محبوب بھی نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ کو، اور پورا قرآن کریم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف و ثنا کے اندر بھرا ہوا ہے، تعریف کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہ دو جملوں کی دو آیات ہیں، لیکن ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 القابات سے نوازا ہے، 6 القابات سے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو الفاظ کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ پورا قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد، وصف و ثنا کے اندر، تعریف کے اندر بھرا ہوا ہے، مگر چند مقامات ایسے ہیں، 2، 3 یا 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی سا تھوڑا سا محبوبانہ عتاب فرمایا، محبوبانہ۔ سب سے پہلے سورۃ العبس کے اندر
فرمایا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ ان کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین کے کچھ سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ملاقات کرنے لگے اور ان کے ساتھ محو گفتگو ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو مشرکین کے سردار ہیں اگر یہ اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو عرب کے اندر اسلام کی دعوت کا راستہ دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو میں مستغرق ہو گئے، اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم المرتبت صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو نابینا صحابی تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے امام بھی تھے، بلکہ مؤذن بھی تھے، اذان دیا کرتے تھے۔ تو وہ تشریف لے آئے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے یا کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ان کا آنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار گزرا، اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا کہ میں ذرا ان سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے آنا، میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد مسئلہ بتا دوں گا۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت قرآن اتار دیا، فرمایا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ انہوں نے منہ موڑا کہ جب ان کے پاس ایک نابینا آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اور ان آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے صیغے کے ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے ایک ادب ہے اور سبق ہے۔ وہ ادب اور سبق یہ ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے انداز میں یاد کرو، ایسے انداز میں پکارو، یا ایسے انداز میں جو ہے نا نام لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور گستاخی کا پہلو نہ نکلے، یعنی ادب کے ساتھ پکارو اور ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو۔ اسی لیے فرمایا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ انہوں نے منہ موڑا کہ جب ان کے پاس ایک نابینا آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری، تمہیں کیا پتا کہ نابینا آپ کی نصیحت پر عمل کر لیتا اور اپنے آپ کو سنوار لیتا اور آپ کی نصیحت اس کو فائدہ دے دیتی۔ اما من استغنی، آپ ان لوگوں کی فکر کرتے ہیں جو بے پرواہ لوگ ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور فرمایا کہ حالانکہ اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں، یعنی مشرکین جو ہے جو لوگ ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں تو آپ کے اوپر کوئی وبال بھی نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو شخص آپ کے پاس آیا وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑ کر آیا وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی تھا، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، لیکن آپ نے اس سے منہ موڑا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا صرف اور صرف یہ تھا کہ جو مشرکین کے سردار ہیں اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو عرب کے اندر اسلام کی دعوت کا راستہ کھل جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم تھوڑی دیر کے بعد مسئلہ پوچھ لینا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی یہ پسند نہیں آئی یہ بات، فوراً قرآن اتار دیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر کوئی انسان معمولی حیثیت کا مالک ہے
تو تم اس سے بے پرواہی اختیار نہ کرو یا اس کو حقیر نہ جانو. تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کتنا مقبول ہے اور اللہ کے ہاں کتنا وہ محبوب ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ کیا تمہیں میں یہ نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ جنتی کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے معمولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دنیاوی مال و اسباب بھی نہیں ہوتا اور ان کے پاس کوئی منصب اور عہدہ بھی نہیں ہوتا اور ان کے پاس شہرت بھی نہیں ہوتی اور لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، معمولی قسم کے لوگ سمجھتے ہیں. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو فوراً پورا فرما دیتے ہیں. اور اس حدیث پاک کا شان ورود یہ ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتوں کے درمیان لڑائی ہو گئی. دو عورتوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی اور ایک عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا اور فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرے اور جتنا ظلم کرے اتنا بدلہ لینا لازم ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کو فرض فرمایا ہے کہ جان کے بدلے میں جان، ناک کے بدلے میں ناک، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان اور دانت کے بدلے میں دانت، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ اور ٹانگ کے بدلے میں ٹانگ. اور یہ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی روح سے فیصلہ فرما دیا کہ جس عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑا ہے، جس عورت نے دانت توڑا ہے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا. اب فیصلہ ہو گیا. اور جہاں پر شریعت کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ بدلے میں دانت ہے تو دانت توڑا جائے گا، آنکھ ہے تو آنکھ نکالی جائے گی، کان ہے تو کان ضائع کیا جائے گا، تو وہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر ورثاء معاف کر دیں تو یہ بھی ان کا حق ہے، پھر قصاص ختم ہو جائے گا. اگر پیسے لے لیں، رقم لے کر معاف کر دیں، یہ بھی ان کا حق ہے، پھر بھی قصاص ختم ہو جائے گا. اب جس عورت نے دانت توڑا تھا اس کے گھر والوں نے دوسری عورت کے ورثاء کو بڑی منت کی کہ آپ معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے. اس عورت کو بھی کہا گیا کہ آپ معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے. وہ کہنے لگی کہ میں معاف نہیں کرتی. پھر اس کو کہا گیا کہ رقم لے لیں، پیسے لے لیں اور پیسے لے کر معاف کر دیں. اس نے کہا میں پیسے بھی نہیں لیتی. وہ اڑ گئی. تو اب جس عورت نے دانت توڑا تھا اس کا ایک عزیز تھا، رشتہ دار، جو مالی اعتبار سے بالکل کمزور تھا، نحیف تھا، اس کے پاس کوئی منصب نہیں تھا، عہدہ نہیں تھا، شہرت نہیں تھی اور لوگ اس کو حقیر بھی سمجھتے تھے، غریب آدمی تھا. تو وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر اس نے اعلان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ بدلے میں اس عورت کا دانت نہیں توڑا جائے گا. اب اس کا یہ قسم اٹھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر اعتراض کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کا جو تعلق تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس تعلق کی بنیاد پر اس نے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اس عورت کا دانت بدلے میں نہیں توڑا جائے گا. اور پھر اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل میں جس کا دانت ٹوٹا تھا اس کے دل کے اندر ڈال دیا. تو اس عورت نے اعلان کر دیا کہ میں دوسری عورت کو جس نے دانت توڑا تھا میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں.
تو اس کو معاف کر دیا تو قصاص ختم ہو گیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہوتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو معمولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو لوگ دیکھ کر ان کو معمولی سمجھتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں ان کی غربت کی وجہ سے، اور ان کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں ہوتا، کوئی عہدہ منصب اور شہرت نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے مقبول اور محبوب ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو فوراً پورا فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تمہیں میں یہ نہ بتاؤں کہ جہنمی کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ درود پاک پڑھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جہنمی کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص کہ جو سخت مزاج ہو، درست مزاج ہو، درست مزاج یعنی کھردرے مزاج کا آدمی ہو، اور جب بولے تو لٹھ مار کر بولے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، اور غربت کی وجہ سے دوسروں کی تحقیر کرنے والا، اور دوسروں کے اوپر تانے کسنے والا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی منصب دیا ہے یا کوئی عہدہ دیا ہے یا اس کو مال و اسباب دیا ہے، اس مال و اسباب، منصب اور عہدہ کی وجہ سے دوسروں کی تحقیر کرنے والا، فرمایا کہ ایسے شخص جن کے اندر یہ ساری صفات موجود ہوں ایسے شخص جہنمی ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ غربت کی وجہ سے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور کسی کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے یا مال و اسباب دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ وہ دوسروں کی تحقیر کرتا پھرے، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ وہ اس منصب اور مال و اسباب اور عہدہ اور شہرت کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، دیہاتی آدمی تھے اور حبشی نسل تھے، یعنی کالے رنگ کے تھے، تو دیہات کے رہنے والے تھے، اور وہ شہر میں دیہات کے اندر وہ سبزی کی بجائی کیا کرتے تھے، تو جب سبزی تیار ہوتی تو مدینہ کے اندر آ کر اس کو بیچا کرتے تھے۔ معمولی قسم کے بندے تھے، یعنی یہ معمولی قسم کی میں عرض کر رہا ہوں سب بات کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال یعنی معمولی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ غریب آدمی تھے، اور لوگ ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ سبزی لیتے مدینہ کے بازار میں آتے، وہاں آ کر منڈی کے اندر سبزی بیچا کرتے تھے، اور حسب معمول ایک دن وہ سبزی بیچ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار کے اندر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر سبزی بیچ رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو تاجر تھے ان کے پاس رش لگا ہوا ہے، لیکن حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی رش نہیں ہے، کوئی گاہک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے گئے چپکے سے، آرام سے، اور جا کر آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور کلی بھر لی۔ اب اچانک اگر ایسا کیا جائے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھبرا گئے۔ جب گھبرائے کہ مجھے کس نے پکڑ لیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس فرما لیا کہ گھبرا گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی
کہ من یشتری العبد، کہ میرے اس غلام کو کون خریدے گا؟ یا آپ وسلم نے آواز لگائی کہ میرے اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آواز سنی کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمر کو مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگا کر رگڑنا شروع کر دیا، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے رگڑنا شروع کر دیا، اور پھر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو ایک معمولی قسم کا آدمی ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ایک غریب آدمی ہوں کہ لوگ تو میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے، لہذا اگر آپ مجھے بیچیں گے تو مجھے کون خریدے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ظاہر کہ دنیا داروں کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں تم بہت مقبول بھی ہو اور محبوب بھی ہو، اور اللہ کے ہاں تمہاری بہت حیثیت ہے، تم بہت بڑی حیثیت کے مالک ہو۔ تو اس لیے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کی غریبی کی وجہ سے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے ہاں وہ کتنا مقبول و محبوب ہے، اللہ کے ہاں وہ کتنا مقبول و محبوب ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی کتنی بڑی حیثیت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، وہ بوڑھی عورت تھی، وہ مسجد نبوی کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، اور یہ مساجد کی صفائی کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، یاد رکھیں۔ اور اس میں نے بات دیکھی ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس میں ہم لاپرواہی برتتے ہیں، اور بہت دکھ ہوتا ہے مجھے، میں دکھی دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اگر کوئی ہڈی پڑی ہے یا کوئی کف پڑا ہے تو ہم تنکا پڑا ہے اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیں۔ مجھے کہتے ہیں یہ ہڈی پڑی ہے، یہ تنکا پڑا ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو میرا گھر تو نہیں ہے، یا میں آپ کا نوکر تو نہیں ہوں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں، میں تو اللہ کے گھر کا نوکر ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ جتنا آپ کا حق ہے مسجد کے گھر کی صفائی کا، جتنا میرا حق ہے اتنا آپ کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بڑے دکھ کی دل کے ساتھ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں یہ مجرب وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ، کہ اگر کسی کے رزق کے اندر برکت نہ آ رہی ہو وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت بھی عطا فرماتے جائیں گے اور وسعت بھی عطا فرماتے جائیں گے۔ جس طرح والدین کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکت و وسعت عطا فرماتے ہیں، بالکل اسی طرح اس سے بھی ڈبل اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی یہ صفائی کرنے کی وجہ سے رزق کے اندر برکت بھی عطا فرماتے ہیں، وسعت بھی عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو یقین نہ آئے تو ہفتہ صفائی کر کے دیکھ لے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ مجرب وظیفہ ہے، سب وظائف کو چھوڑ دیں، آپ صرف اسی ایک وظیفے کو پکڑ لیں۔ تو بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ عورت بوڑھی عورت تھی۔ تو ایک دو دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگاؤ کی بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک صحابی اور صحابیہ سے لگاؤ تھا، محبت تھی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ وہ جو بوڑھی عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی ہے، اور اس صحابی نے ایسے انداز میں بات کی کہ جیسے وہ عورت ایک معمولی قسم کی عورت تھی، ایسے انداز میں اس نے بات کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوت ہو گئی ہے اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے، وہ فوت ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسی قبر پر لے چلو،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سمیت اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کی قبر کے اوپر نماز جنازہ ادا فرمائی. یعنی یہ اس کا مقام تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. تو اس حدیث پاک میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی معمولی آدمی ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو یا اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دو. تمہیں نہیں معلوم کہ وہ اللہ کو کتنا مقبول اور اللہ کے ہاں کتنا وہ محبوب ہے. تو اگر غریب آدمی ہے تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ تکبر کی علامت ہے. کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا یعنی اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھنا، اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور یاد رکھیں متکبر آدمی کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے. ایک نواب تھے جنگ کے علاقے کے آگے، فیصل آباد کے کئی علاقے کے بہت بڑے نواب تھے، اور ان کا اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو زمینیں عطا فرما رکھی تھی کہ 3 اسٹیشن ریلوے اسٹیشن ان کی زمینوں کے اندر آتے تھے. 3 ریلوے اسٹیشن. اتنے بڑے نواب تھے. جنگ کے علاقے کے جو نواب ہیں بڑے مشہور و معروف ہیں. تو ایک دن وہ اپنے دوستوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دوستوں کے ساتھ. تو دوستوں نے اس کے سامنے پریشانی کا اظہار کیا کہ ہمارے کچھ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ہم حالات خراب چل رہے ہیں، اس طرح کا کوئی اظہار کیا. تو اس نے تحقیر آمیز لہجے میں وہ نواب کہنے لگا کہ تم بھوکے ننگے لوگ ہو اور تم سوچتے ہو کہ آئے گا کہاں سے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ لگاؤں کہاں سے، کہاں پر. یعنی میرے پاس اتنا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ لگاؤں کہاں پہ. اسی بات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، صرف اسی بات کے اوپر. گھر گیا، چند دنوں کے اندر بیمار ہو گیا، اور اسی بیماری کے اندر وہ فوت ہو گیا. ایک ہی بیٹا تھا. جب باپ دنیا سے چلا گیا تو بیٹے کو بری صحبت میسر آئی، اور اس بری صحبت کی وجہ سے کچھ یار دوست ایسے ملے کہ وہ شراب و کباب کے اندر مشغول ہو گیا اور پیسہ لگنا شروع ہو گیا. جتنا کچھ بینک کے اندر پڑا تھا وہ سارے کا سارا اس نے لگانا شروع کر دیا، اور کسی نے اس کو باہر کا راستہ دکھا دیا، بنکاک کا راستہ دکھا دیا، اور وہ باہر چلا گیا اور وہاں پر وہ عیاشی کے اندر مصروف ہو گیا، جوئے کے اندر مصروف ہو گیا. پھر اس نے زمینیں بیچنا شروع کر دی، 1 مربع، دوسرا مربع، تیسرا مربع، یہاں تک کہ وہ بیچتے وہ جو گھر تھا وہ گھر تک بھی اس نے بیچ دیا. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ جس جگہ پر اس کے باپ نے وہ متکبرانہ لہجے کے اندر جملہ کہا تھا، دنیا نے دیکھا کہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کا بیٹا بھیک مانگا کرتا تھا. تو جو انسان اپنی زبان کے اندر زبان سے دوسروں کے لیے تحقیر آمیز جملے نکالتا ہے یا متکبرانہ لہجے میں بات کرتا ہے دوسروں کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا کرو. اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا کرو، اور کسی دوسرے کو ایسی بات کے اوپر تانا بھی نہ دیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی بات کے اندر مبتلا فرمائیں گے اور اس کے بعد تمہیں موت آئے گی. یہ تو قاعدہ اور قانون ہے نا جی. تو ہمیں اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کی غربت کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے، اور تحقیر آمیز لہجے کے ساتھ اس سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ آئے گا ہمارے اندر جب تک ہم اپنے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع پیدا نہیں کریں گے. جب تک ہم اپنے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع پیدا نہیں کریں گے. عاجزی، انکساری اور تواضع یہ ہے کہ ہر بندہ مجھ سے اعلیٰ اور افضل ہے. ہر بندہ مجھ سے اعلیٰ اور افضل ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فی الحال ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. مسلمان کو تو اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، وہ تو ہے ہی مجھ سے افضل.
لیکن کافر کو اس لیے احتمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ کسی وقت بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر اعمال میں مجھ سے آگے بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے۔ جب ہم ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تکبر سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق